بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں مظہر دانش، اردو منزل منڈی بہاؤالدین سے۔ صحت تلفظ کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 54 اور 55۔ اچھا، 54 میں جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے محبت۔ جو محبت میں حرکات و سکنات کی ترتیب ہوگی وہی اس کے وزن پہ آنے والے بقیہ الفاظ کی بھی ترتیب ہوگی۔ تو آئیے اس میں حرکات و سکنات کی ترتیب دیکھتے ہیں۔ اس میں جو پہلا حرف ہوگا وہ مفتوح ہوگا، دوسرا بھی مفتوح ہوگا، تیسرا جو ہے نا بے، یہ مشدد مفتوح ہوگا، یعنی ایک تو اس کے اوپر شد بھی ہوگا، یعنی یہ 2 بار پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر زبر ہوگا، اور چوتھا جو ہے وہ ساکن ہوگا۔ لہٰذا اس سیٹ میں آنے والے تمام الفاظ جو ہیں ان میں حرکات و سکنات اسی طرح ہوں گے، ان کا تلفظ اسی طرح ہم ادا کریں گے۔ محبت۔ آئیے دیکھتے ہیں باقی الفاظ۔ محبت، مذلت، مسرت، ہم اس کو عموماً جو ہے وہ مسرت پڑھ دیتے ہیں، یہ ہے مسرت، مشقت، مذرت۔ اب ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 55 کو۔ اس میں جو لفظ لیا گیا ہے وہ ہے وصیت، اور اس میں بھی جو پہلا حرف ہوگا وہ مفتوح ہوگا، دوسرا جو ہے وہ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگا، تیسرا جو ہے وہ ساکن، تیسرا جو ہے وہ اصل میں مفتوح، مشدد مفتوح ہوگا، یعنی اس کے اوپر شد بھی ہوگا اور زبر بھی، اور جو چوتھا ہے وہ جو ہے وہ ساکن ہوگا۔ یہ جو ہے یہ 2 بار اس پہ پڑھا جائے گا کیونکہ یہ مشدد ہے۔ تو آئیے اس پہ اسی وزن پہ باقی الفاظ کو بھی دیکھتے ہیں۔ وصیت، اذیت، بریت، تحیت، جنیت پہلو، حمیت، خشیت، رعیت، رعیت، مشیت، معیت، کمیت، وصیت، بقیہ، بقیہ یعنی رونی عورت، بلیہ، تقیہ، تہیہ، ثنیہ یعنی آگے کے دانت، بخیہ، رضیہ، رویہ، زکیہ، صفیہ، شکیہ، عطیہ اور قضیہ۔ اسی طرح آپ اور الفاظ کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں اور اس فہرست میں آپ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، یعنی نیچے والے یہ جو الفاظ ابھی میں پڑھوں گا ان کا جو پہلا حرف ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی اس پر زبر ہوگا۔ دیکھیے ایسے کون سے الفاظ ہیں۔ ارمان، ارزاں، درماں، ہذیان، یرکان، یزدان، مرجان۔ اس سے شعراء حضرات ہیں ان کو قافیہ بھی مل سکتا ہے۔ مبادہ، یہ مبادہ نہیں ہے بلکہ مبادہ، متوالا، گھسیارہ، گھمسان، یہ گھمسان ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں کہ گھمسان کا رن پڑا، یہ ہے گھمسان۔ کنعان، اشنان، چکنا چور، یہ چکنا چور نہیں کہ اس کے خواب چکنا چور ہو گئے، یہ ہے اس کے خواب چکنا چور ہو گئے، چکنا چور۔ ٹکسال، ڈکار۔ اچھا، یہ تو وہ الفاظ تھے جن کا پہلا حرف جو ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے الفاظ جن کا پہلا جو حرف ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگا۔ دیکھیے، ازمیر، اکسیر، اس کو اکسیر نہیں پڑھنا
کہ یہ نسخہ جو ہے وہ اکسیر ہے، بلکہ اکسیر ہے۔ اکسیر، انجیر، انجیر نہیں ہے بلکہ انجیر۔ قندیل، قندیل نہیں ہے، قندیل۔ انجیل، ابلیس، ادریس، اقلیم، مسکین، زندیق، اسرائیل، اسفنج، الیاس، سفارش، استبل، فردوس، فنجان، فرشتہ، الائچی، سپاٹ، رضا، شفا، ضیا، طلا، غنا، پشواز، بریان، پنہاں، ہرمان، تہکان، رضوان، زندان، گریان، عرفان، عصیان، غلمان، تہران، مژگان، نسیان، وجدان، دقیانوس، اتریفل، گریبان، اسفندیار۔ یہ اسفندیار ہم پڑھتے ہیں، عموماً لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ یہ اسفندیار، چنگیز، چنگیز نہیں ہے بلکہ چنگیز، اظہار بند۔ اچھا، اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا پہلا حرف جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پہ پیش ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ کی فہرست دیکھتے ہیں۔ بحران، برہان، بستان، بطلان، بنیان، جزدان، رجحان، طغیان، عدوان، عریان، دشنام، یوسف، یونس، فقدان، لبنان، مرتاز، عنصر، وضو، خسران، سومنات۔ اچھا سامعین محترم اور میرے ناظرین محترم، جو لفظ فارسی زبان کا حاصل مصدر ہو اور شین پر ختم ہوتا ہو تو آخری شین سے پہلا حرف جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، جیسے بارش ہے تو اس میں آخری حرف کیا ہے؟ شین ہے، تو اس سے جو پہلے والا حرف ہوگا نا اس کے نیچے زیر ہوگا، بارش، بارش نہیں ہوگا، بارش ہوگا۔ تو یہ سارے الفاظ اسی طرح ہیں۔ آئیے ان کا تلفظ دیکھتے ہیں۔ تپش، چکش، روش، کشش، بارش، تابش، خارش، خواہش، دانش، کاوش، نالش، مالش، ارزش، گردش، لرزش، لغزش، ورزش، بینش، پیچش، ریزش، بخشش، رنجش، جنبش، پرستش، پوشش، جوشش، شورش، کوشش، نگارش، نوازش، نمائش، ستائش، آزمائش، آرائش، آسائش، آلائش، آفرینش، آویزش، آمیزش، پیمائش، فرمائش، فہمائش، گنجائش۔ تو سامعین محترم اور ناظرین محترم، آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، نئے الفاظ کے ساتھ
دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔